الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ۔ الحمدللہ، یہ نیکیوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، خیر والا اور اللہ نے جس مہینے میں اپنے محبوب کا مومنین پر احسان فرمایا وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو چیز کو محسوس کیا جاتا ہے تو ہی محسوسات آتے ہیں، جب خیال کیا جاتا ہے تبھی فکر آتی ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے تبھی ذوق آتا ہے، جب اہتمام کیا جاتا ہے تبھی بندہ کچھ پاتا ہے۔ تو اب یہ مبارک مہینہ تو اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے، لیکن اگر ہم محسوسات ہی نہیں کریں گے، مثلاً بارش برس رہی ہے اور کوئی شخص گیا اور اس نے کھڑکی کھولی اور جا کے کھڑا ہو گیا، واہ واہ واہ، تیز دھوپ کے بعد خوبصورت بادل آ گئے، اب وہ محسوس کر رہا ہے واہ بارش برس رہی ہے تو درخت کیسے، درختوں کی سرسبزی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اس کی محسوسات ہے۔ وہ دیکھ دیکھ کے کیا کر رہا ہے، اپنے اندر محسوسات لا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر، کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو وہ محسوسات اپنے اندر نہیں لا سکتا۔ محسوسات محسوس کرنے سے آتی ہیں، فکر بنانے سے آتی ہے، خیال تصور میں لانے سے آتا ہے، اور الفاظ ظاہر جب ذکر کرتے ہیں تو تب پروئے جاتے ہیں۔ محبت، احساسات، محبت کا جذبہ پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ تو اپنی پوری جلوہ آرائیوں کے ساتھ، اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ، اپنی پوری برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور خوشیوں کی فراوانیوں کے ساتھ اور نعمتوں کی سعادتوں کے ساتھ یہ مہینہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے محسوسات وہ بنے کہ ہم محسوس کریں کہ حضور آ گئے، ہم محسوس کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کی ادا بن کر تشریف لائے، ہم محسوس کریں کہ یہ مبارک پورا مہینہ ہی بہت مبارک ہے، لیکن یہ 12 دن بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا ایک ایک ساعت جو ہے، ایک ایک لمحہ حضور کے ذکر میں، حضور کے شوق میں، حضور کی محبت میں گزرے۔ ہم محسوس کریں، ہم وہ کیفیت پیدا کریں، اپنے گھر میں آمد سرکار کی نعتیں چلائیں، اپنا گھر سجائیں اور اپنے اندر وہ خوشی لائیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں، کثرت سے درود پڑھیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ خود درود پڑھیں، بچوں سے درود پڑھوائیں، 1200 مرتبہ تو درود ہونا چاہیے کہ 1200 مرتبہ درود پڑھا جائے، اور سب پڑھیں، گھر والے، گھر کے سب افراد درود پڑھیں اور خوش ہوں کہ ہمارے آقا آ گئے، ہمارے حضور آ گئے، ہمارے سرکار آ گئے، اور پھر اس خوشی کو دل میں محسوس کریں۔ اور یہ ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل بھی اس خوشی کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سعادتوں اور برکتوں سے حصے عطا فرمائے۔ محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع
نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ تو اس ماہ نور میں الحمدللہ ہم شمائل شریف سن رہے ہیں۔ شمائل شریف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں کا بیان، ذکر کا بیان، طبیعت کا بیان، آپ کے مبارک چہرے کا بیان، آپ کی ختم نبوت کا بیان، آپ کے مبارک بالوں کا بیان۔ اور پھر اللہ پاک کرے گا تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بال مبارک جنہیں ہم منہ مبارک شریف ادب سے کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں گے۔ ان کے لیے بھی الحمدللہ اہتمام ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، باکس بن رہے ہیں۔ آج بھی اتنی تیاری اسی کے لیے 1 گھنٹہ لگی ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور یہ سب آپ گلشن راوی والوں، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شریف کا دیدار ہو، آپ اس کی زیارت کریں، الحمدللہ اس کے لیے سارے اہتمام ہیں۔ تو ہم سن رہے ہیں ختم نبوت کا بیان۔ ختم نبوت کیا ہے؟ وہ مہر ہے، مہر نبوت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کاندھوں کے درمیان تھی۔ تمام انبیاء میں، یہ کہہ لیجئے پوری مخلوق میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کو ختم نبوت عطا فرمائی ہے، مہر نبوت عطا فرمائی ہے جو آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھی۔ اور صحابہ نے اس کی زیارت کی، اور جب صحابہ نے اس کی زیارت کی تو مختلف طریقے سے زیارت کی، اور جس طرح زیارت کی اس طرح اس کا نقشہ بیان کیا۔ علبہ بن احمر کہتی ہیں کہ مجھ سے عمر بن اخطب صحابی نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کمر ملنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا وہ خوش نصیب گھڑیاں ہوں گی۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر ملنی شروع کی تو اتفاقاً میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی۔ علبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی؟ تمہاری تو انگلیاں اس سے ٹچ ہو گئیں، تو وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ اب جس نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا۔ کس نے کہا کہ گوشت کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا، کس نے کہا بالوں کا مجموعہ تھا، کسی نے کہا بس اس میں سے ایک نور نکلتا تھا، اور وہ دونوں کاندھوں کے درمیان ایک چیز تھی، ایک مہر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر ملی تھی۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ وہ جو گوشت مبارکہ کا ابھرا ہوا حصہ تھا اس کے اطراف میں کیا ہو؟ بال ہو۔ جیسے کوئی مسا ہوتا ہے تو اس پہ بال ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ جسم مبارکہ کا تھوڑا ابھرا ہوا حصہ تھا، اور وہ مہر نبوت تھی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، نشانی تھی۔ تو ممکن ہے کہ اس کے اطراف میں بال ہوں، تو ان کی انگلی ان بالوں پہ ٹچ ہوئی ہو تو انہوں نے وہی بیان کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ بریدۃ الحصیب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن مدینے کی ہر شے پر نور تھا، اور مدینے کی ہر شے جگمگا رہی تھی۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس دن سارا جہان روشن تھا، اور وہ جو حجرہ تھا وہ بھی روشن تھا۔ اور آپ کی دایا حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے میں نے آپ کو دونوں ہاتھوں میں لیا تو آپ کا چہرہ اقدس جگمگا رہا تھا کہ اس کی جگمگاہٹ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، نور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ تو وہ چاند جدھر نکل جاتا تھا، وہ چاند جدھر طلوع ہو جاتا تھا، وہ دنیا روشن ہو جاتی تھی۔ اس چاند کی کوئی جھلک ادھر بھی روشن ہے، کیونکہ کوئی میرا جو ذکر ہوا، آج مجھے یاد جو ان کی آئی تو کچھ نہ کچھ میرا ذکر ہوا ہے دربار محبوب میں۔ تو یہ بھی ایک چمک ہے، یہ بھی ایک روشنی ہے
جو الحمدللہ اللہ نے جس کے نصیب میں ڈالی تو اس نے محفل میلاد منائی، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی، اللہ نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کے گھر میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ اس کے جو آج مہمان آئے وہ نہ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے، نہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے، نہ اس کی کسی سالگرہ کی تقریب کے لیے آئے، آج آنے والا ہر بچہ بڑا کیا ہے؟ حضور کا مہمان۔ ہائے ہائے، کون ہے؟ حضور کا مہمان ہے، اور یہ جس پر حضور نے کرم کیا اس کو اس محفل میں لا بٹھایا، تو سارا عالم روشن ہو گیا۔ حضرت انس فرماتی ہیں جس دن آپ حضور تشریف لائے مدینے میں تو مدینے کی ہر شے پہ نور تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ ایک خوان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور اس پر تازہ کھجوریں تھیں۔ جب گئے تو آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا سلمان یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کی آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، کیونکہ اہل بیت کے لیے صدقہ نہیں ہے، حضور کے لیے صدقہ نہیں تھا تو آپ کی آل کے لیے بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، میرے پاس سے اٹھا لو، اور پھر وہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ تو حضرت اب پھر جب نیکسٹ ڈے ہوا، دوسرا دن ہوا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھجور کا طباق لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کس لیے؟ ارشاد فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ اچھا وہ جو اس دن صدقہ لے کے گئے تھے وہ ایسے ہی نہیں گئے تھے کہ کوئی انہیں صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ نہیں، وہ جب وہ ایمان کے لیے پھر رہے تھے نا، پریشان ہوتے، تو ان کو ایک عیسائی راہب نے بتایا تھا کہ وہ جو نبی ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے لیکن ہدیہ قبول، اس کا مطلب ہے میلاد النبی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کوئی کم بڑی دولت ہے کہ بندہ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہے، اور وہاں جب ہدیہ دیا جائے تو پھر کیا خالی رہے گا؟ وہاں سے تو دین اور دنیا کی نعمتیں پائے گا، بلکہ ہدیہ پیش کرنا اس کی اوقات کیا ہے؟ سارا کچھ انہی کی عطا ہے، انہی کا دیا ہوا انہی کی بارگاہ میں پیش کیا، ہاں وہ کرم فرمائیں کہ اس کو قبول فرما لیں۔ تو چنانچہ فرمایا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، اللہ ہمیں بھی ایسے بہت سے ہدایہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، تو چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی وہ نوش فرمائی کھجوریں اور صحابہ سے بھی فرمائی کہ تم بھی کھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کیا تھا یہ امتحان کے لیے کیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی نے چونکہ یہ علامتیں پڑھی تھی اور سنی تھی کہ وہ صدقہ نوش نہیں فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ اب تیسری علامت یہ تھی کہ ان نبی آخر الزماں کے دونوں کاندھوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہو جائیں، حضرت سلمان فارسی آزاد ہو جائیں، چنانچہ آپ نے کہا کہ جا کے اپنے آقا سے بات کرو، تو ان کے آقا نے، ابھی وہ میں تیسری بات پڑھتی ہوں کہ وہ حضور نے اپنی چادر ہٹائی اور ان کو مہر نبوت کی زیارت عطا کروائی، تو کہا کہ آپ نے فرمایا آپ چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہو جائیں، کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا جا کے اپنے آقا سے بدلے کتابت کر کے آؤ۔ جب وہ اپنے آقا سے بدلے کتابت کر کے آئے کہ تم مجھے کس کے عوض آزاد کرو گے، تو آقا نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت، اگر 300 کھجور کے درخت، اور وہ بھی کون سے؟ پھلدار، نہیں بغیر گٹلی کے نہیں، پھلدار، اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں تھی نا، کیا؟ پھلدار درخت، 300 کھجور، اور کون سے کھجور کے درخت؟ پھلدار درخت لگاؤ، اور ان درختوں کے پھل لانے تک خبرگیری بھی تمہیں کرنی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے دست مبارک سے درخت لگائے. ایک درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا، سارے درختوں پر پھل آ گیا، صرف اس درخت پر نہیں آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور یہ میں نے لگایا تھا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ کے مبارک ہاتھ جن چیزوں پر لگ جائیں ان میں پھل بھی آ جاتا ہے. پھل وہ پھلدار ہو جاتی ہیں. وہ صرف کھجور کے درخت ہی نہیں پھلدار ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی کی پوری تقدیر ہی پھلدار ہو گئی تھی. تو میرے آقا جب کرم فرمائے تو پھر وہ ان کے کرم سے پھل بھی لگ جایا کرتے ہیں، اور ان کے کرم سے ساری بگڑیاں بن جاتی ہیں. بس ایک تیری نگاہ جب اٹھے تو ساری بگڑیاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ساری تقدیر کی گتھیاں ان کا سلجھنا صرف ایک تیری سیدھی نظر پہ موقوف ہے. حضور آپ ایک نظر فرما دیں تو میری تقدیر کی ساری گتھیاں سلجھ جائیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شیخ وقت کے پاس کوئی شخص ہدیہ لایا. پاس بیٹھنے والے نے عرض کی الہدایا مشترکہ، کہ ہدایا جو ہوتے ہیں مشترک ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں، ہم تو وحدت پسند کرتے ہیں، بس تم لے جاؤ یہ ساری. انہوں نے کہا حضرت یہ تو مقدار میں بہت زیادہ ہے، یہ کیسے اٹھیں گی؟ آپ نے خادم کو حکم دیا ان کے گھر پہنچا دو. اس نے پہنچا دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ اس طرح کہ آپ کی بارگاہ میں کسی نے نقدی ہدیہ پیش کیا. تو حاضرین میں سے ایک نے کہا الہدایا مشترکہ، کہ حضور ہدایا جو ہوتے ہیں، تحفے جو ہوتے ہیں وہ تو مشترکہ ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں. کب؟ جب وہ ایسے موقع پہ پیش کیے جائیں کہ جیسے کوئی پیر بزرگ عالم دین کوئی بیٹھے اور کوئی شخص آیا اور اس نے لا کے کوئی چیز اس طرح پیش کی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ حضور آپ بھی کھائیں اور اپنے حاضرین کو بھی دیں، تو اس کو کہتے ہیں الہدایا مشترکہ. تو حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا، یعنی شیخ کی بارگاہ میں آیا تو شیخ نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، سارا کا سارا ایثار کر دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے ہدیہ پیش کیا تو حاضرین میں کسی نے کہا الہدایا مشترکہ. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری نقدی جو تھی ان تمام حاضرین میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے بھی رکھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. چنانچہ خواب میں، اور میں بڑا روزہ رکھا کرتا تھا اور شوق سے روزہ رکھا کرتا تھا، تو مجھے بس ہوا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور وہ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا میرا مسلسل روزہ رکھنا ٹھیک ہے. چنانچہ کیا کہتے ہیں کہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی مرحمت فرمائی. روٹی جس کا مطلب یہ تھا روزہ بھی رکھو اور روٹی بھی کھاؤ. روٹی مرحمت فرمائی. سنیں اب بڑی دلچسپ قصہ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ بولو تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا الہدایا مشترکہ. مجلس تھی نا، تو جب وہ ان کو روٹی ملی حضرت شاہ ولی اللہ کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہدایا مشترکہ. تو کہتے ہیں میں نے روٹی سامنے کر دی، انہوں نے ایک ٹکڑا اس میں سے لے لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہدایا مشترکہ، یعنی ہدایا تو مشترک ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں. فرماتے میں نے روٹی ان کے سامنے کر دی، انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا الہدایا مشترکہ. میں نے عرض کیا حضرت اگر آپ ہی حضرات یہ سب تقسیم فرما لیں گے تو اس فقیر کے لیے کیا بچے گا؟ یعنی آپ سارے لوگ ہی الہدایا مشترکہ کہہ کے تناول فرما لیں گے تو اس فقیر کے لیے کیا بچے گا؟
تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے بزرگوں کو خواب بھی دکھاتا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرماتا ہے. ویسے الہدایہ مشترکہ والا ہمارے یہاں بھی معاملہ ہوتا ہے. ٹیچر کے لیے کوئی چیز ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے, ایک نوالا لے لو, باقی دیکھو تو ختم. الہدایہ مشترکہ. لیکن الہدایہ مشترکہ یا تو اس کی ساری ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت کی بات چل رہی ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز اور تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان کیا تھی؟ مہر نبوت. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور حضور نے اپنے مبارک کاندھے سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ اس کی زیارت کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان بھی نصیب کیا اور پھر اس طرح آپ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے. اور کتنا بڑا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ حضور فرماتے تھے سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں. تو پتہ چلا اگر کوئی شخص اس خاندان کا نہ ہو لیکن اگر وہ نیک اعمال کرنے میں اچھی عادتیں اختیار کرنے میں اور عبادت اور ریاست میں بڑھ جائے تو اگر وہ خاندان اس حیثیت کا حامل ہے تو وہ اسی خاندان کا حصہ بن جاتا ہے. اور جو نوح کا بیٹا تھا جب وہ پریشان ہوئے اللہ میرا بیٹا, آپ نے فرمایا نہیں وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے, یعنی وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اسی طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے بقیع تشریف لے گئے. تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کی پشت کی طرف گھومنے لگا. آپ سمجھ گئے کہ میرے پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں, تو فرمایا آپ نے اپنی چادر مبارکہ کمر سے ہٹا دی. میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور میں جوش میں اس پر جھک گیا اور میں اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی. محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے, محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے, محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے. ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے, ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے. یہ کیا تھی صحابہ کی محبت کہ صحابی کیا فرماتے, میں مہر نبوت کو جوش میں چوم رہا تھا اور رو رہا تھا. یہ صحابہ کی محبت تھی. اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد کب منایا, تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. صحابہ نے جو حضور سے محبت کی وہ واقعات پڑھے جا رہے ہیں, وہ سنے جا رہے ہیں, حضور کی شان اور فضیلت کا بیان ہے. تو بتاؤ صحابہ نے یہ فضیلتیں بیان کی, صحابہ نے یہ شان حضور کی بیان کی, انہوں نے بیان کی تو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے میلاد کیا تو ہمیں میلاد کرنا ہوا. وہ میلاد نہ کرتے, وہ حضور کا ذکر نہ کرتے, وہ حضور کے تذکرے نہ کرتے تو ہم کیسے کرتے؟ اب بتاؤ حضور کے تذکرے کے لیے اگر کسی نے چلو اس مہینے کا انتخاب کر لیا کہ یہ ماہ مبارک ہے, اور جب کسی ماہ مبارک میں خاص ذکر خاص کیا جاتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں. صحابہ کے لیے تو ہر لمحہ ہی برکت والا تھا نا, ہر لمحہ رحمت والا تھا. حضور کا دیدار کرتے تھے اور حضور کے احوال بیان کرتے تھے, اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تب وہ اپنے محبوب کا ذکر کر کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے اور اپنے دلوں کو شاد کرتے تھے, خوش ہوتے تھے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی تھی. اب ایسے تو وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے,
ظاہر ہے جب حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے تو محبت اور شوق سے کرتے تھے. محبت اور شوق تو ان کا بھی تھا. ان کا تو وہ عشق کی معراج تھی کہ ان کے قدموں کی دھول کے ایک ذرے کے ذرے، ان کے غلاموں کے قدموں کے ذروں کو ہم نہیں پہنچ سکتے. ہماری تو یہ لائٹیں، ہماری سجاوٹ، ہمارا یہ اہتمام تو ان کے عشق کے آگے، ان کی محبت کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. تو صحابہ نے بھی میلاد کیا، یعنی صحابہ نے بھی حضور کا ذکر کیا. میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کے ذکر کرنے کو. میلاد کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص تذکرہ کر کے دل میں حضور کی محبت بڑھانے کو. جیسے ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ قرآن پڑھ کر ماہ رمضان میں زیادہ ثواب کے لیے، زیادہ برکتیں پانے کے لیے، اور ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جس ماہ میں صاحب قرآن تشریف لائے، جس ماہ میں وہ تشریف لائے کہ جن کے صدقے سے رمضان ملا، جن کے صدقے سے قرآن ملا، جن کے صدقے سے رحمان ملا، جن کے صدقے سے ہم خود دنیا میں ہیں، ہمارا وجود ہے. وہ نہ تشریف لاتے تو ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا. کیونکہ یاد رکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، رحمت عطا فرمانے والے ہیں. اب آپ بتائیں، جن کو رحمت دی جا رہی ہے، جن کو رحمت بھی حضور سے ہے، اور جن کو رحمت دی جا رہی ہے وہ بھی حضور سے ہے، تبھی تو رحمت للعالمین ہے. تو اس کا مطلب ہے رحمت للعالمین کے صدقے سے رحمت کا وجود ہے، اور رحمت للعالمین ہی کے صدقے سے جن کو رحمت اور خیر دی جا رہی ہے ان کا وجود ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. ابو نضرہ کہتے ہیں، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ گوشت کا حصہ تھا جو ابھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے پاس اس وقت مجمع تھا اور میں چاہتا تھا کہ حضور کی مہر نبوت کی زیارت کروں. میں نے اس طرح حضور کے پس پشت چکر لگایا کہ راوی نے بھی، جب وہ صحابی نے جس طرح دیکھا تھا صحابی نے اس طرح بیان کیا، راوی آگے بیان کرتے تھے تو وہ اسی طرح چکر لگا کر بتاتے تھے. کہا کہ راوی نے بھی اسی طرح چکر لگا کر فعلی صورت کو بیان کیا کہ پھر اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا منشا سمجھ گئے. وہ دلوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. میرا منشا سمجھ گئے. اپنی پشت مبارکہ سے چادر اتار دی اور میں نے مہر نبوت کی جگہ کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک ابھری ہوئی شکل کی طرح دیکھا، اور وہ کچھ تل، کچھ مسے اور کچھ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا. میں حضور کے سامنے آیا. میں نے عرض کی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، یا اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی جیسا کہ سورہ فتح میں ارشاد فرمایا. تو حضور نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے. ہے سبحان اللہ. مطلب کیا کہ وہ خوش ہوئے نا، وہ جب انہوں نے ختم نبوت کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے. سبحان اللہ. فرشتے لے کے آئے محفل میلاد کے پرچم، فرشتے لے کے آئے محفل میلاد کے پرچم. مبارک ہو کہ شاہ انبیاء کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے. عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے.
سنو، بابو ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کے بالوں کا ذکر۔ یہ ہم سن رہے ہیں شمائل شریف، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن کا بیان، چہرہ اقدس کا بیان، بالوں مبارکہ کا بیان، ختم نبوت کا بیان۔ اب سنو کہ آپ یہ شعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنو، تاکہ آپ کے دل میں حضور کے منہ مبارک شریف کی زیارت کا اور شوق پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارکہ مختلف حصوں تک ہوتے تھے، کبھی نصف کانوں تک، کبھی کانوں کی لو تک، اور کبھی شانوں کو بوسہ دیتے تھے۔ امام ترمذی نے اس میں جو حدیثیں روایت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ نصف کانوں تک تھے۔ اب بالوں کی مختلف کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ بال کیا ہیں، کبھی بڑھتے ہیں اور کبھی کم ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور کبھی غسل کرتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جو بال تھے وہ کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور کبھی ان سے زیادہ ہوتے تھے اور کبھی ان سے کم ہوتے تھے، یہاں تک کہ مونڈھوں مبارکہ کا بوسہ لیتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارکہ بہت لمبے نہیں ہوتے تھے بلکہ متوسط ہوتے تھے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارکہ ایسا تھا کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو سب سے نمایاں معلوم ہوتے تھے۔ جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے نمایاں معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان آپ یہ فاصلہ تھا، یعنی سینہ مبارکہ کیا تھا؟ چوڑا تھا، تو دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارکہ نہ بالکل پیچیدہ تھے، نہ بالکل کھلے ہوئے تھے یعنی بالکل سیدھے تھے، یعنی نہ تو گھنگھریالہ پن لیے ہوئے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، اور کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ ام ہانی بھی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے بال مبارکہ کاندھوں تک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ اب حضرت انس حضور کے بہت ساتھ رہتے تھے، کیونکہ حضرت انس 7 سال کے بچے تھے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، اور ان کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اور اس غلام کو اللہ نے کیسی شان دی کہ اب حدیث پاک کے راویان میں، حدیثوں کو روایت کرنے والوں میں حضرت انس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اولاً بالوں کو بغیر مانگ نکالے ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین چونکہ مانگ نکالتے تھے تو آپ نے اس کے مخالف کیا کہ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حکم آیا تو آپ نے مانگ نکالنے کو پسند فرمایا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو 4 گیسوؤں والا دیکھا، یعنی آپ کے بال مبارکہ اس طرح تھے کہ وہ 4 حصوں میں تھے، اور کبھی کبھی پھر اس پر کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ مرد بھی تھوڑی مہندی کر لیا کرتے تھے، 4 حصوں میں۔ حضرت ابن سیرین ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو انہوں نے سنا تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حضور کا ایک بال مبارکہ ہو تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ 2 بھائی تھے تو ان کے باپ کی جب وراثت تقسیم ہونے لگی تو باپ کی وراثت میں 3 منہ مبارک شریف بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بھائی نے کہا کہ اس طرح تقسیم کر لو، بڑے بھائی نے، کہ ایک منہ مبارک شریف تم رکھو، ایک میں رکھوں، اور ایک کو معاذ اللہ وہ کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے سنا تو اس کا دل ہل گیا،
اس نے کہا تم حضور کے منہ مبارک شریف کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ نہیں، تم ایسا کرو، منہ مبارک شریف مجھے دے دو اور ساری یہ جائیداد وائداد باپ کی تم رکھ لو۔ اب باپ بڑے بھائی کے پاس جائیداد چلی گئی، وہ دنیا کی دولت سے خوش تھا۔ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں؟ دنیا کی دولت سے۔ حالانکہ ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ دنیا کی دولت چھوڑ جائیں گے، دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی، ساتھ جانے والی چیز ساتھ جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے لیے کیا، جہاں اللہ کے لیے مال خرچ کیا، جہاں اللہ کے لیے جان خرچ کی، جہاں اللہ کے لیے قوت خرچ کی، جہاں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کیا، وہ ساتھ جائے گا۔ اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، وہاں ہم بخیلی دکھاتے ہیں، وہاں ہم کنجوسی دکھاتے ہیں، وہاں ہم دل تنگ کرتے ہیں، اور جب دنیا کے لیے بات آئے تو ہم بڑی خوشادگی دکھاتے ہیں، پھر ہمارا سینہ کھل جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کون کھول دیتا ہے؟ شیطان۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے میں چونکہ بڑی انعام ہے، بڑے انعام ہے، آخرت بننی ہے، آخرت کی بہتری ہے، اس کا صلہ دنیا میں بھی برکت کی صورت میں ملنا ہے اور آخرت میں انعام ملے گا اس کا، تو اس لیے شیطان وہاں پر یہ کرنے نہیں دیتا۔ تو آج یہ دنیا ہی کے پیچھے بس دنیا کے معاملات، دنیا کی مصروفیت، دنیا کی مشغولیت نے ہم کو اپنے اندر ایسا جکڑ رکھا ہے کہ ہم اتنے نادان ہو گئے کہ اپنے اخروی معاملات کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ مرنے سے پہلے دے دے کہ ہر رشتے میں غرض ہے، ہر رشتہ صرف اس وقت تک خوش ہے جب تک ہم اس کو راضی کرنے میں لگے، بلکہ اتنے خود غرض رشتے کہ راضی کر کر کے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ غرض کے رشتے، وہ رات کو ایک وہ بات ہو رہی تو ایک بچی تھوڑا وہ کوئی اللہ کے لیے کچھ کر رہی تھی، تو گھر والوں کو سب کو اعتراض، اور وہ گھر والے جن کے لیے ساری زندگی کیا، تو کہنے لگی باجی ایسا کیوں؟ میں نے کہا بیٹا ایسا اس لیے کہ یہ سارے غرض کے رشتے ہیں، انہیں ہماری آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کے بھلے، یہ ہماری آخرت کے فائدے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے اولاد ہو، وہ ہماری آخرت کے فائدے اور نفع ہمیں پلیٹوں میں رکھ کے پیش، یہ ہم سے یہ محبت نہیں کرتے، یہ ہم سے صرف وہ غرض رکھتے ہیں کہ جس غرض کے لیے ہم ان کے لیے پورے ہو جائیں، ہم ان کے لیے پورے ہو جائیں۔ وہاں یہ خوش، جہاں ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیں یا خود کو خود تھوڑا سا مطمئن اور خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیں، وہاں کوئی راضی نہیں ہوگا، 100 اعتراض کرے گا، 101 اعتراض۔ تو اس لیے کچھ اپنے لیے بھی جینا سیکھیں، اور اپنے لیے جینا یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں دنیا میں بھی جو ہم اپنے لیے جئیں گے وہ بھی کیا جینا ہے، وہ کتنی دیر ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارا اپنے لیے جینا وہی ہے جو ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کچھ کریں گے، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں پرسکون کرے گا، دنیا میں بھی ذہنی سکون ملے گا، دنیا میں بھی دل مطمئن ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بہتر اجر دے گا۔ ورنہ بیویوں یہ گھر والے ہی لوٹ لیں گے مال بھی، وقت بھی، وقت میں کہتی ہوں اللہ، آج کہتے ہیں وہ اس کے لیے وہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، جب آپ رکھے ہوں گے نا، میت آپ کی رکھی ہوگی، یہ سارے لوگ جن کے لیے آپ نے بڑا ٹائم نکالا، بڑے لمبے چوڑے اہتمام کیے، یہ صرف کتنی دیر کے لیے آئیں گے؟ ٹائم نہیں ہے، وہ اس دن کہیں گے ٹائم نہیں ہے، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئیں گے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی شاید کسی کو نصیب نہ ہو، اور وہ فوراً بھاگنے کی کرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے آپ نے ساری زندگی ٹائم نکالا، اس دن آپ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ کے قریب آنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ کون میت کو اس وقت محبت کے ساتھ بوسہ دیتا ہے؟ ہوئے ہوئے 100 فٹ دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میت ہے، اور پھر کھانا کھایا اور چلے گئے، پھر 3 دن اور 5 دن، اور صرف اپنی رسم پوری کرنے کے لیے۔ میت کے لیے کوئی نہیں آتا، اپنی رسم پوری کرنے کے لیے کہ نہیں جاؤں گی تو ان کو کیسا لگے گا،
اپنی رسم پوری کرنے کے لیے، میت کی محبت میں نہیں کہ ہائے اللہ نہیں وہ میں ان سے بڑی محبت کرتی تھی، چلو میں جا کے کچھ پڑھوں، اس کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ وہ جو زندے ہیں نا، زندے، ان کا منہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ ایک غرض۔ لیکن اس غرض کے لیے ہم اتنے دیوانے ہوئے میں کہ ہم کہتے ہیں بس سب کو راضی کرو، سب کو مال خرچ کر کے خوش کرو، سب کو جان خرچ کر کے خوش کرو، وقت دے کر خوش کرو، لیکن ہم سے کوئی راضی ہو یا ہم اگر کچھ اپنی آخرت کے لیے کریں تو اس وقت سارے لوگ بات بنائیں، اس وقت سارے لوگ اعتراض کریں، اس وقت سب کو سوالیہ نشان آ جائیں، کیونکہ آپ کی آخرت بنانے پر آپ سے کوئی خوش نہیں ہوگا، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ بیویوں، پھر یہی تمہارا مال زیور وہی اولادیں اور بہویں تقسیم کر رہی ہوں گی، جن کے لیے کبھی تم نے صحیح حق بھی ادا نہیں کیا ہوگا، وہی لوگ خرچ کر رہے ہوں گے۔ ابھی وہ میری ایک جاننے والی ہے، اس کی بیچاری والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، وہی مال وہ رکھنا، بیٹوں بچوں پہ خرچ کر لینا، اس پہ خرچ کرنا۔ میں اس کو بولتی رہ گئی بہن اس کو بولو زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو، بعد میں یہ مال وراثت بن جائے گا، اور کوئی تمہارے مال سے تمہاری آخرت کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، وہ تو بولے گا مجھے مل جائے خوب، اور جتنا مل جائے وہ بھی کیا ہے، کم ہے۔ نہ آپ کے لیے آخرت کے لیے کوئی نکالے گا، مشکل ہے اس وقت کوئی آپ کے لیے۔ چلتے چلتے یہی بیٹا اور بہویں جن کے لیے آپ نے حق والوں کو حق نہیں دیا، اپنی دل کھول کے رب کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہ آپ کے لیے 100 روپیہ 50 روپیہ صدقہ نکال کے بڑے خوش ہوں گے، آج اماں جی کا 100 روپیہ صدقہ نکال دیا، بلکہ اس کو بھی کیا جانیں گے، بڑا جانیں گے، بڑا جانیں گے، مشکل جانیں گے۔ بیویوں، اپنے لیے خود کرنا ہے تو یہ بھی خود سوچو کہ جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی کیا کرے گا۔ حقیقت بات تو یہ کہ ان کے لیے ہی کیا جاتا ہے جو اپنے لیے اپنی آخرت کا خود کر کے گئے، اور اپنی آخرت کی بھی اور اپنی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کر کے گئے، تو اللہ ان کو واقعی وہ اولادیں دیتا ہے کہ ان کی اولادیں ان کی آخرت کا سامان بن جاتی ہیں۔ ابھی وہ میں ایک جگہ پہ گئی، وہ جو بہو نے اپنے سسر کی تعریف شروع کی، اتنی اچھی روٹین، یوں اٹھتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، پھر پورا وقت اشراق تک بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے کیسے کیسے اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے سلسلہ شروع کروائے ہوئے۔ ایک ماہانہ ختم شریف ہوتا ہے، پورے ہال میں بندوبست ہوتا ہے، مرد عورتیں سب آتے ہیں، عالم صاحب کو بلاتے ہیں، بیان کرواتے ہیں۔ ایک وہ ماہانہ پروگرام اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے شروع کروایا ہوا ہے، اور اتنے دینی کاموں میں ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں اور دل کھول کے دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، علماء پہ خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کس لیے کہ اپنے والد کے اصالِ ثواب کے لیے۔ خود 4 منزل چڑھ کے بیچارے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی جو اللہ کے لیے خرچ کر لیں وہی سب سے اچھا۔ تو ایسے بھی اللہ کے عقل مند اور اچھے نیک بندے جو آخرت کے معاملات کو مقدم رکھتے ہیں اور آخرت کے معاملات پہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو ان 2 بھائیوں کے درمیان جب فیصلہ ہوا، ہائے ہائے، چھوٹے بھائی نے کہا تم ایسی بات کر رہے ہو، تمہیں اتنا وہ ہے تو سارا مال تم رکھ لو، مجھے تو حضور کے منہ مبارک شریف دے دو۔ اب جب اس کو حضور کے منہ مبارک شریف ملے تو وہ اتنا محبت کرتا، ادب کرتا، ننگے پیر حضور کی بارگاہ کی وہ زیارت کرنی چاہیے خیر، اور وہ یعنی ایسا ادب اور احترام کرتا، اللہ رب العزت نے منہ مبارک شریف کی برکت سے اس کو مال بھی عطا فرما دیا، اور جس نے صرف مال کا سودا کیا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ اس کو حضور کے منہ مبارک شریف کا ادب محبت کرنے کی یہ برکت ہوئی کہ جب یہ اس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں خود بخود ڈالا کہ لوگ کئی میل دور سے اس کی قبر پہ جب حاضری کے لیے آتے تھے تو ننگے پیر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خود بخود یہ ایک وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منہ مبارک شریف کے ادب کا یہ انعام عطا فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو میرے حضور کے بال مبارک کیسے تھے، چمنے طیبہ میں، کہ جب طیبہ کے باغ میں سنبل یعنی میرے آقا جو سنوارے گیسو، جو سنوارے گیسو، جب میرے حضور
اپنے بال مبارکہ سنوارتے ہیں، حور بڑھ کر شکن ناز، کہ جب وہ بال مبارکہ میں کوئی گرہ پڑ جاتی ہے، بال مبارکہ میں تو حور بڑھ کر اس شکن ناز پہ وارے گیسو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم سیاکاروں پہ یا رب، یعنی ہم گناہگاروں پہ یا اللہ، تپش محشر میں جب محشر کی دھوپ ہو، سایہ افغن ہو، سایہ کریں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ ہم سیاکاروں پہ یا رب، تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اب کیا فرما رہے؟ آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، کہ جب حضور نے آخری حج کیا تو جو اپنے حلق کروایا اور گیسو مبارکہ تشریف لے آئے، گیسو مبارکہ سر مبارک سے تشریف لے آئے، تو وہ فرماتے ہیں وہ اصل میں حضور نے ہماری تقدیر کو سنوارنے کے لیے، ہماری شفاعت کرنے کے لیے اپنے گیسو مبارکہ قربان فرمائے تھے۔ کہتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، یعنی کبھی تو گوشت تک، یعنی یہ گوشت کہتے ہیں فارسی میں کان کو، کہ کبھی تو کان مبارکہ تک آتے ہیں، کیا؟ حضور اپنی امت کے فریاد سننے کے لیے، وہ گیسو مبارکہ، اور اب آئے تادوش، اور کبھی کاندھوں کو چھوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ یعنی خانہ بدوشوں سے مراد کون؟ حضور کے غلام۔ خانہ بدوشوں کو اس کا سہارا بننے کے لیے یہ گیسو جو ہیں وہ کبھی یہاں تک ہوتے ہیں اور کبھی یہاں تک ہوتے ہیں، خانہ بدوشوں کا سہارا بننے کے لیے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھی کھیتیاں ہماری بھی، ہاں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے۔ دھان کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی، بولو، سب بولیں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی، سب بولیں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی